جی السلام علیکم جی، میرا نام عمران صدیق ہے. آئی ایم دا ایڈوائزر ٹو ایڈمنسٹریٹر فار DHA ملیر انڈسٹریل پارک. ملیر انڈسٹریل پارک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دس از فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ اسٹیبلش بائی دا DHA جو کہ ایسٹرن بائی پاس ملیر ڈسٹرکٹ میں واقع ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کا فرسٹ فیز ابھی جاری ہے اور الحمدللہ ابھی تک ہمیں 177 بڑی انڈسٹریز نے جوائن کر لی ہے، جس میں زفا فارماسیوٹیکل ہے، گیٹس فارما ہے، ویب ٹیک ہے، اینڈ کچھ محل ہے، کچھ فارن کمپنیز ہیں. یہ ٹوٹل پروجیکٹ کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سر یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ 2200 ایکڑ کا پروجیکٹ ہے اور اس میں جب 100% یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ 2 لاکھ کے قریب جابس پروڈیوس کرے گا اور 500 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ اس میں آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرز میں، جو کراچی کے جو انڈسٹریل ایرا ہے اس کو آل ٹوگیدر بدل دے گا. اور یہ گیم چینجر کے طور پہ یہ پروجیکٹ ہم لے کر آئے ہیں اور اس میں جو کراچی کی انڈسٹریز کو ابھی جو ایشوز ہیں کرنٹلی، جو اس میں بتا مافیا ہے، جس میں فرجی ہے، جس میں آپ کو انڈیو انفلوئنس ہے، جس میں گورنمنٹ ایجنسیز کی انفلوئنس ہے، انڈیو انڈر ٹیبل منی ہے، ان تمام سے انڈر ون ونڈو آپریشن کے تحت ہم ان تمام چیزوں سے انڈسٹریز کو بالکل فری مائنڈ کے ساتھ بزنس کرنے کی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ اور جو ہمارے ڈیولپر ہیں FWO اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور کرنٹلی ابھی ہم اس پہ مین بولیوارڈ اور اس کے آرٹریل روڈز اور اسٹریٹ لائٹس اس کی انسٹال ہو رہی ہیں. انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا مارچ ہم اس کی جو ہے انوگریشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں 100 انڈسٹریز جو ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. 100 انڈسٹریز ان ڈے ان سنگل ڈے میں اپنا یونٹس کو اسٹیبلش کریں گی اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ 100 انڈسٹری جو کہ GDP میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں یہ ایک ہی دن میں اپنا سیٹ اپ کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ ہمارے سائٹ وزٹ کیجیے، ہمارے آفیسز کو وزٹ کیجیے، اس پروجیکٹ کو دیکھیے جو کراچی کی انڈسٹریل لینڈسکیپ کو بدلنے جا رہا ہے. ملیر انڈسٹریل پارک یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے، ایکچولی یہ ڈرائیو ہے، ڈرائیو تھرو ہے فرام جو ٹریڈیشنل انڈسٹریل میکانزم ہے ان کو آل ٹوگیدر چینج کرنے کے لیے نیو ماڈرن انفراسٹرکچر آف انڈسٹریل پارک. سر اس میں جو جیسے کہ آپ نے ملیر انڈسٹری پارک کے حوالے سے بتایا، اس میں اور بھی بہت سے پرائیویٹ ادارے ہیں جو انڈسٹریل پارک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جو پچھلی دفعہ ایگزیبیشن ہوئی تھی اس میں میں نے کیا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے کہ جو وہ ملیر میں ہی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے بھی ایریز میں کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے دوسرے پارک سے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کو کر رہے ہیں یہ پرائیویٹ ادارے کے تحت ہو رہا ہے یہ ملیر انڈسٹریل پارک کا، یہ اس کو گورنمنٹ ایک پرائیویٹ انٹائٹی ہے جس کا نام ہے پاکستان اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی، جو کہ ایک بڑی لارجسٹ گروپ ہے. اس کا ایک وینچر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی اگر سائٹ پہ آپ کا کبھی چکر لگے تو آپ دیکھیں گے کہ سر اس کا انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ کا ورک کی بیس کو آپ دیکھیں گے، آپ اس کے لیول کو دیکھیں گے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ سر اس کا جو مین بولیوارڈ ہے وہ 300 فٹ وائڈ بولیوارڈ ہے، 300 فٹ، اور اس کی سب سے چھوٹی جو گلی جس کو ہم اسٹریٹ روڈ کہتے ہیں وہ 120 فٹ وائڈ ہے. اگر آپ نے M5 پہ کبھی ٹریول کیا ہو تو وہ 60 فٹ ہے ٹوٹل روڈ M5، تو ڈبل آف دا موٹر وے اس کا اسٹریٹ روڈ ہے سر. تو سر آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا انفراسٹرکچر کا لیول کیا ہے. اس میں صرف جتنی بھی فیسلٹیز ایمینٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ جبل علی اینڈ جو سعودی عربیہ کے جو بڑے انڈسٹریل پارک ہیں یہ ان سے سملیرٹیز ہیں. اور چونکہ یہ پروجیکٹ تو سر اپنی نیچر کا 4th لارجسٹ پروجیکٹ ہے پاکستان میں. پاکستان کا سب سے بڑا جو انڈسٹریل پارک ہے وہ M3 انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد والا، اینڈ اس کے بعد پھر علامہ اقبال ہے، دین جو ہے قائد اعظم اپیرل پارک ہے شیخو پورہ والا، اینڈ 4th نمبر پہ جی ہم آ رہے ہیں جی 2200 ایکڑس کے ساتھ ہمارا یہ پارک ہے الحمدللہ. اور اس کی تمام مینجمنٹ DHA کے پاس ہے اور ہمارا جو مین آفس ہے وہ بھی DHA ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ میں ہے جو امار کے بالکل فرنٹ ہے.
سو آئی انوائٹ کہ سر وہ لوگ جو اپنی انڈسٹریز کی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو آج کراچی کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے اپنی انڈسٹریز کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک دفعہ ہمارا آفس وزٹ کریں، ہماری سائٹ وزٹ کریں، ہمارا پروجیکٹ ایک دفعہ ضرور ویژولائز کریں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کراچی میں اب وہ حالات اور وہ سسٹمز نہیں رہے جو آج سے جو بزنس کے لیے نان انڈسٹریلائزیشن کی دے رہے تھے۔ ابھی کرنٹلی ہم جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ we ensure to provide the security, we ensure to provide the water supply at doorstep, we ensure to provide the electricity, gas, everything which is required for a modern industries. وہ تمام کے تمام amenities, facilities اس پارک کے اندر شامل ہیں۔ دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے آباد والوں کے جو چیئرمین تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی بھتہ مافیا کے خلاف، دھمکیوں کے خلاف اور دوسری چیزیں، تو اس حوالے سے بزنس کمیونٹی بڑی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس ایسا کیسا میکنزم ہے کہ جو آپ ان ساری چیزوں سے جو ہے چھٹکارا دلائیں گے انڈسٹریز کو؟ بالکل، چونکہ ہماری جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جو ہماری گورنمنٹ میجر انسٹیٹیوشن ہیں، ابھی سب وہ بڑا کام کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے لیے، اکانومی کے لیے۔ سو وی ریکویسٹ ٹو سم اسپیسیفک پلیسز کہ سر ہمیں جو ہے یہاں پہ رینجر کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ سو الحمدللہ سر ابھی کرنٹلی ہمارے پاس 5000 بیسڈ AI بیسڈ کیمرہ انسٹال ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر رینجر کی فرسٹ ایئر سیکیورٹی بھی وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ایک رینجر کی اسپیشل چوکی بھی ہم بنانے جا رہے ہیں، ویری تھینکس ٹو دا رینجر اتھارٹیز کہ انہوں نے اس کی اپروول دی، اور ہم ویری سون ہم وہاں پہ ایک رینجر کی ایک چوکی بھی بنانے جا رہے ہیں۔ اور سیکنڈلی سر جو ہمارا پروجیکٹ ہے اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ فرام DHA Phase 8 to the project through Malir ایکسپریس وے اینڈ شارا۔ تو چونکہ سر جب آپ اس سے آپ ہوتے ہیں، اس سے آگے آپ کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، رینجرز کی پیٹرولنگ ہونا شروع ہو جائے گی، تو وہ تمام انوائرمنٹ جو انشور ہے۔ سیکنڈ سر یہ ٹوٹلی جو ہے باؤنڈیڈ ہے، تمام باؤنڈری وال ہے، 14 کلومیٹر کا سر اس کا ریڈیس ہے، 100% کلوز سرکٹ ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے۔ اس کی تو سر سیکیورٹی کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ آپ اپنی کمرشل وہیکل تک اس سے ٹریک کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کوئی کمرشل وہیکل آؤٹ کر رہے ہیں ڈاؤن اسٹریم ٹو پاکستان، تو آپ ای ٹکٹنگ ہم سے لیں گے، وہ 24/7 28 72 آورس تک آپ کی کمرشل وہیکل ٹریک ہوتی رہے گی ٹل ڈیسٹینیشن، اور یہ آپ کے موبائل سے انٹیگریٹڈ ہے۔ سیکنڈلی سر بھتہ مافیا کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور جو انڈر دا ٹیبل منی ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ سو سر ہم نے اس میکانزم کو نا بڑا ایلیمنیٹ کیا اور اس پہ بڑا کام کیا۔ ہم نے سر ایک 1 ونڈو آپریشن بنایا MIP، جس میں تمام گورنمنٹ کے آفیسز اور تمام سروسز پرووائڈر کو ایک روف کے نیچے ہم لے کر آئے۔ اچھا، آپ کو کوئی اپلیکیشن دینی ہے، لیٹ سپوز آپ کو کوئی NOC چاہیے یا آپ کو کسی سروسز پرووائڈر سے کوئی کنیکشن چاہیے، سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی ویئر۔ آپ نے ایک سمپل اپلیکیشن دینی ہے MIP آفس کو، MIP آفس ول پروسیڈ آن یور بہاف ٹو یور اپلیکیشن ٹل دا ایگزیکیوشن آف دا ورک اینڈ دا ایشوئنس آف NOC واٹ ایور دا ریکوائرڈ۔ تو سر جب تک آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل سے انٹیگریٹڈ ہے، اور وہ موبائل پہ جیسے جیسے وہ اپلیکیشن موو کرتی رہے گی، اس سے وہ آپ کو SMS آتے رہیں گے کہ یہ اب اس آفیسر کے پاس ہے اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے اور اتنے ٹائم تک رہے گی۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ کورس آف ایکشن ہوگا، اگر اس پہ کوئی آبجیکشن ریز ہوگا تو آپ اپنے آبجیکشن اپنے لاگ ان کے ذریعے سے دور کریں گے، تو فیس لیس انٹری ہے۔ تو سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انڈر دا ٹیبل منی ایکسٹورشن یا کوئی اس طرح سے انڈیو منی کا انفلوئنس آ جائے۔ اس کمیونٹی ہے، اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ بجلی کا ہے، انفراسٹرکچر گیس کا ہے، روڈوں کی بحالی کا ہے۔ تو اس میں مطلب جس طرح سے ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہوتے ہیں، اس میں ایک ایکسٹرا فیسلٹیز دی جاتی ہے ایکسپورٹرز کو یا جو انڈسٹریز ہیں ان کو، تو آپ لوگ کوئی ایسی پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو جو ہے جو وہاں پہ آنے والے ہیں انڈسٹری بنانے والے ہیں، مینوفیکچرر ہیں، ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دی جائے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں وہ بجلی سے ہو رہے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وائنڈ اپ کر گئی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی جو ہیں پاکستان سے وائنڈ اپ کر گئی ہیں، کچھ وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس سے کیا ہے؟ جی بالکل سر، ہم ڈیفینیٹلی اس چیز کو بڑا بہترین طریقے سے اس کو ڈیکور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سر کیا یہ ہے کہ ہم آفر کر رہے ہیں کہ آپ کا جو سولر ہے وہ سولر ہم آپ کو انسٹال کر کے دیں گے وداؤٹ اینی کیپٹل کاسٹ۔ اچھا، آپ کی چھتوں کے اوپر آپ کا سولر ہم لگا کے دیں گے۔ اس کے علاوہ ریلائبل سورس آف انرجی کے طور پہ ہم لے کر آ رہے ہیں کہ الیکٹرک اپنے آن گریڈ اسٹیشن ہے، ہمارے ڈیڈیکیٹڈ گریڈ اسٹیشن ہے، جو 365 میگا واٹ کا گریڈ اسٹیشن ہوں گے، 120 میگا واٹ کے طریقے کے ساتھ۔
پہ ابھی کرنٹلی ایٹ سائٹ سے کام شروع ہو گیا ہوا ہے. انشاءاللہ ود ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم اپنا جو ہے رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں گے. 1 مارچ میں فرسٹ فیز کو ہم پوزیشن ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں مارچ سے, جس میں ہمارے پاس 177 الاٹیز ہیں. اس میں بڑے نیم میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ نہل ہے, ڈالمن وینچر کا ایک گروپ ہے, گیٹس فارما ہے, زافا فارما ہے, MEB ہے, فیروز کیمیکل ٹریڈنگز ہیں, TCS ہے ہمارے پاس. اس طرح کی بڑی شپنگ کمپنیز ہیں, GA ہے, کارپوریشنز ہیں. تو یہ تمام کی تمام سر ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو مارچ میں فرسٹ فیز کی پوزیشن ہینڈ اوور کر دیں گے. تو یہ سر ہمارا ابھی تک کا جو اس کی مین لوکیشن کہاں سے, مطلب انٹرنس کہاں سے, شاہراہ بھٹو سے بائی پاس, جس کا لوکل لینگویج میں سر کاٹور والا بھی اس کو کہتے ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ سمندری بابا, بیت الاسلام اور جو ہے M9, اس طرح سے جو لنک روڈ جو ایسٹرن بائی پاس پہ بھی نیا بنا ہے سر, یہ اس کے ساتھ ملیکا ہے. یہ 2.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے نیشنل ہائی وے سے. لنک روڈ پہ آپ ٹریول کرتے ہیں اینڈ یو ریچڈ ایٹ سائٹ, اور 2.83 کلومیٹر کا فرنٹیج کے ساتھ یہ وہاں پہ وہ واقع ہے. تو یہ پوزیشن آپ کب تک دے رہے ہیں سر؟ ہم مارچ میں اس کا پوزیشن ہینڈ اوور کر رہے ہیں فرسٹ فیز. اچھا, اسی مارچ 2026 میں سر ہم پوزیشن میں. اور یہ 2 ایئر کا کنسٹرکشن ٹائم پیریڈ ہے. آپ کو انڈسٹریل پلاٹ بنانا ہے اور اس پہ انڈسٹری لگانی ہے. اور جب ہم پوزیشن دے رہے ہیں سو وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی منی, کہ ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں ڈیمانڈ کر رہے. آپ آئیں اور اپنی انڈسٹری لگانا شروع کریں. وی کلیم اٹ کہ دس از دا فرسٹ انڈسٹریل پارک جس میں ہم کالونائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں ریدر دین دا فائنینسنگ. کراچی میں اس سے پہلے بھی کافی سٹیز بنی ہیں, ماربل سٹی بنی ہے, دوسری سٹیز بنی ہیں, لیکن اس میں جو انڈسٹری تھے انہوں نے پلاٹ کو خالی چھوڑ دیا. کچھ نے انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹ لے لیے اور کچھ نے بیچ کے پیسے کر کے وہ چلے گئے واپس. تو اس کے حوالے سے کوئی پالیسی, اسٹرکٹیو پالیسی ہے آپ کی کہ وہ اس کو یوٹیلائز کریں, اس کو مطلب پرافٹ کے لیے؟ خوبصورت جو ہے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, کیونکہ سر ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کار فرما ہے کہ ہمیں کالونائزیشن کرنی ہے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کرانی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں انویسٹر نہ آئے. تو ہم نے سر اس پہ بڑا اسٹرکٹ سٹانس ہے ہمارے ہائی اپس کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, کہ جس کو بھی ہم پلاٹ الاٹ کرتے ہیں یا پلاٹ دیتے ہیں سر, اس کے الاٹمنٹ لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 2 سال میں بنانا ہے اس انڈسٹریل پارک, اپنی انڈسٹریل یونٹ کو 2 سال میں بنانا ہے. آپ تب تک سیل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس میں کمرشل پروڈکشن نہ کر لیں. 6 منتھ کمرشل پروڈکشن کے بعد ہم سر آپ کو اس کی لیز ڈیڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, دین آن یور لبرٹی. تو انشاءاللہ سر جو بندہ 6 مہینے اپنا بزنس یہاں چلا لے گا تو اس کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کہیں اور جائے, بلکہ وہ ہم سے یہ چاہے گا کہ ہمیں اور لینڈ دیں, ہم اور بزنس لگائیں. تو یہاں اس طرح کا ہم انوائرمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ بزنس فلورش ہوگا, نہ کہ سر وہ اپنی جو ہے وہ وائنڈنگ اپ کی طرف سوچ رہے ہیں. اچھا, جیسے لوگ پلاٹ لیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کنسٹرکشن نہیں کرتے, تو اس کے اوپر نان یوٹیلائزیشن ٹیکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کچھ اس میں چارجز وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن سر اس کو ہم سلائٹلی مینرس میں لے کے چلیں گے اوبیسلی, کیونکہ بزنس مین آلریڈی سر بہت سارے پرابلمس کو فیس کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑا ہیوی فائن لگا کر اور اس کا وہ سانس بند کرنے والی سچویشن میں ہم کبھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ وی پرووائڈ اے گڈ اپرچونٹی انٹل انلیس کہ جب تک اس کا کنسٹرکشن پیریڈ ہے تب تک ہم نان یوٹیلائزیشن نہیں اپلائی کریں گے. لیکن جیسے ہی اس کا وہ کمپلیٹ ہوگا کمپوزیشن پیریڈ, تو اس کے بعد اس کو نان یوٹیلائزیشن اپلائی, ایون دو وی ہیو ویری اسٹرکٹ آن اٹ کہ ہم سر آپ کا پلاٹ کینسل بھی کریں گے, کیونکہ انیشیل یہ پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر ہے, اور پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وی آر آن رائٹس کہ ہم کسی بھی اسٹیج کے اوپر آپ کا پلاٹ کینسل کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں بنایا. شاید سر ہم جو ہے اکثر ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید پیسوں کے لیے خط نہیں لکھیں گے آپ کو, بٹ وی ڈیفینیٹلی رائٹ اے لیٹر کہ آپ نے بنایا کیوں ہے. کیونکہ سر ہمارے انسٹیٹیوشن کے نزدیک جو ہمارے ہائی اپس ہیں ان کے نزدیک کالونائزیشن کرنا نہ کرنا ایک بڑا جرم ہے, انڈسٹری کو نہ لگانا بڑا جرم ہے, پلاٹ کو ہولڈ کرنا بڑا جرم ہے, رادر دین کے پیسے نہ دینا. ویسے تو ڈیفینیٹلی سر اس کی کالونائزیشن کے پروسیس میں جو آئیں گے وہ تو آ ہی جائیں گے, لیکن کالونائزیشن کرنا اس پروجیکٹ میں بہت مینڈیٹری ہے. جو کنسٹرکشن کے حوالے سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ انویسٹر جو ہے یا وہ خریدار جو ہے وہ مطلب انویسٹ کرنے سے ذرا تذبذب کا شکار ہے کہ انسرٹنٹی ہے پاکستان میں, پولیٹیکل ہے, اکنامیکل ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ان حالات میں جو ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کیا کہ انسٹیبلٹی تھی سر. آج سے کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس انسٹیبلٹی تھی, لیکن رائٹ ناؤ الحمدللہ سر ہمارے اکنامک فگرز بہت اچھے ہیں, ہم بہت پروگریسو ہیں, ہماری انڈسٹریل گروتھ بہت اچھی ہے, ہم ڈبل ڈیجٹ کراس کر رہے ہیں الحمدللہ انڈسٹریل گروتھ کے اندر. دس از فرسٹ ٹائم ان پاکستان کہ ہم ڈبل ڈیجٹ کراس کر رہے ہیں.
پچھلے کئی ڈیکڈ سے ہم دیکھ رہے تھے 3, 4, 5, 6 اور ایک دفعہ جا کے 9% کو ہم نے ہٹ کیا تھا، لیکن پچھلے سال سے اور اس سال کے کمپیریٹیولی ہم ڈبل ڈیجٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. تو ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی اچھی ہے، ہمارے اکنامک فگرس بھی اچھے ہیں. ہم IMF کے ساتھ جو ڈیلس ہیں ہماری وہ بھی بہت اچھی چل رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی کمپلائنس بھی بہت اچھی ہے. اینڈ ویری سون ہم بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ہم اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے انشاءاللہ. جو آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے بلڈ ایشیا کے حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں آپ سے، اس میں کیا ریسپانس ہے ایگزیبیشن کا؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا رول ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو پارٹیسپیٹ کر کے آپ کی پروموشن کرنے کے حوالے سے؟ ایک اچھا رسپانس ہے یہاں پہ. بیسکلی سر ہم تو یہاں پہ ایک انفارمیشن دینے کے لیے اویئرنیس دینے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جسے انسٹیٹیوشنس ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں اپنے اداروں کی بڑی سپورٹ ہے الحمدللہ. اور اس پہ جو ہے ہم جس لیول کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں یہ کراچی کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے. اور اس پروجیکٹ پہ آپ صرف وزٹ کریں. ہم سر یہاں پہ کوئی سیل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. وی آر جسٹ انوائٹنگ دا پیپل کہ آپ ہمارے پروجیکٹ کو ایک دفعہ وزٹ کریں، آپ ہمارے پروجیکٹ کو دیکھیں کہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے لیے جو DHA کے اقدام ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کس لیول کا یہ پروجیکٹ آ رہا ہے انشاءاللہ. اور اس کی مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، اور اس میں جب آپ آئیں گے تو آپ ایک فری مائنڈ کے ساتھ ایک بزنس ایکٹیویٹی کرنے آئیں گے، نہ کہ آپ کے پاس کوئی انلیگل ایکسٹارشن والا، پرچی والا اور کوئی گورنمنٹ انڈیو انفلوئنس کے طور پہ آپ کے سامنے آ رہی. تو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں. تھوڑا سا ذرا اپنی کمپنی کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ کوئی بھی کسٹمر جب کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی دیکھتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کتنے پروجیکٹ کیے ہیں، ان کے پیچھے کیا پرفارمنس رہی ہے. فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ ہے DHA کا. سر یہ DHA اس کو بنا رہا ہے، اور اس کی ساری سیپریٹ انٹائٹی جس کا نیم میں آپ کو پہلے بھی DHA اس کو بنا رہا ہے. جی سر، اس کی سیپریٹ انٹائٹی کے تھرو بنا رہا ہے. اچھا. اس کا نیم ہے سر پاکستان اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی. تو جس کا یہ فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ ہے ملیر انڈسٹریل پارک. اور یہ فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ اس لیے بھی ہے، اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اور اس کو کالونائز کرنا ہے بائی ہوک اور بائی گروپ انشاءاللہ. بائی 2028 تک ہم اس کو 100% جو ہے اسٹیبلش بھی کر دیں گے اور اس کو کالونائز بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے CEO وغیرہ طارق صاحب ہیں شاید؟ جی اس کے CEO جی ہیں طارق جو ہیں خان ہیں، وہ اس کے CEO ہیں ایڈمنسٹریٹر MIP. اور میرے ساتھ جو ہیں وہ سمیر علی خان ہیں، از دا چیف. کوئی میسج دینا چاہیں گے، کوئی سجیشن دینا چاہیں گے MIP فارم کے تھرو پروجیکٹ کے حوالے سے؟ میری بس انڈسٹریلسٹ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہاں سے موو کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ موو کرنے سے پہلے ہمارے پروجیکٹ کو، ایک نیشنل لیول کے پروجیکٹ کو ضرور وزٹ کریں. ایک دفعہ اس کو دیکھیں کہ کراچی میں کیا بننے جا رہا ہے، اور کراچی کی ہسٹری اور کراچی کے اکنامک ڈائنامکس اور انڈسٹریل گروتھ کس طرح سے بہتر ہونے جا رہی ہے. اس پروجیکٹ کو ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے. اپنے حوالے سے بتائیے سر، آپ کب سے ایسوسیٹ ہیں؟ سر میں ڈے فرسٹ سے سر ایسوسیٹ ہوں. آئی ایم دا ایڈوائزر ٹو ایڈمنسٹریٹر. میں اپنا پریویس ایکسپیرینس بتاؤں تو آئی واز دا سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب فار فیڈمک last 10 years, اور I was established first economic zone M3 industrial city in Pakistan exactly in 2016. And after that sir I was established another project in CPAC with the name of Allama Iqbal Industrial City and Value Addition City. These are all my projects, and especially DHA took me there especially for these projects because I am a اسپیشلسٹ فار دا اسپیشل اکنامک زون اینڈ انڈسٹریل پارک. تو اسی پرپز کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا گیا، اور اس پروجیکٹ کو الحمدللہ ہم نے بہت کم وقت میں ہم نے اس کو 2024 میں اسٹارٹ اپ کیا تھا، اور 28 نومبر 2024 کو ہم نے سر اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی الحمدللہ لینڈ ایکوزیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ سر یہ 100% لیز ہے، 99 ایئر لیز لینڈ ہے، اور یہ گورنمنٹ آف سندھ سے لینڈ ایکوائر کی گئی ہے. تو اس میں کوئی ایسا لیٹیگیشن، کوئی ٹائٹل ڈیفیکٹو ایسا بھی کوئی ایشو نہیں. سو وی پرووائڈ اے کلیئر ٹائٹل ٹو دا انڈسٹری. ظاہر ہے انڈر DHA ہے تو ایک چیز بالکل سیکیور ہوگا، وہ تو چیز. اوکے سر، تھینک یو سو مچ.